بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شفیع شکرانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگ بیورو کمنٹس پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ ملک، ترجمان پنجاب حکومت۔ مہنگائی بڑھ چکی ہے، غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور چلی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شفیع شکرانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگ بیورو کمنٹس پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ ملک، ترجمان پنجاب حکومت۔ ابھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کب جوائن کیا۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ پی ٹی آئی سے تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ جب میں نے بلدیات سے الیکشن کنٹیسٹ کیا 2014 میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ آغاز کیا۔ جب پی ٹی آئی میں نے جب جوائن کی اس وقت میں نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو 2000 کارپوریشن کی سیٹ پہ۔ پھر یہاں سے پھر میرا سفر سٹارٹ ہوا، پھر میں سٹی صدر بنے، پھر میں 2018 میں الیکشن کے لیے ہمیں اسپیشل کوٹے پہ جو ہمیں ٹکٹ دی جاتی ہے اس پہ ہمیں کنسیڈر کیا گیا۔ اسی طرح ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے ابھی۔ محترمہ، آپ نے پی ٹی آئی کو آج سے 7 سال پہلے جوائن کیا۔ اس وقت نہ عمران خان کی حکومت تھی نہ کچھ تھا۔ کیا ویژن سوچ کر آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟ اصل میں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے والد صاحب سیاست کرتے رہے 1983 کے اندر۔ وہ میونسپل کارپوریشن کے ممبر تھے۔ تو میونسپل کارپوریشن کے ممبر ایسے جیسے کہ ایم پی اے کا ایک پورا حلقہ ایک ایم پی اے کے برابر میونسپل کارپوریشن کے ممبر بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور اس طرح پالیٹکس کرتے رہے۔ ڈی این اے میں تو ہماری پالیٹکس ہے۔ تو پرپس تو یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والد صاحب کا جو سفر ہے، جو انہوں نے جتنی محنت کی، تو اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ اور یہاں پہ میں بہت خلا محسوس کرتی تھی بہاولپور کے اندر لیڈرشپ کے حوالے سے بھی۔ اور وومن تو نہ ہونے کے برابر سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جتنے بھی ہیں وہ امپاور کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ پالیٹکس کے اندر آئیں۔ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل سینیریو کے اندر دیکھیں، نیوزی لینڈ کی مثال دیکھتے ہیں ہم، اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم انڈیا میں چلے جاتے ہیں۔ انڈیا میں 44 پروونسز میں سے 22 خواتین چیف منسٹرز ہیں۔ آپ یہ کہنا امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ سیاسی جدوجہد ان کی وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی ساؤتھ پنجاب کے اندر۔ یا پھر وہ خواتین کھڑی ہوتی تھیں جن کے والد نااہل ہو جاتے تھے، جن کے شوہر نااہل ہو جاتے تھے، جن کے بھائی نااہل ہو جاتے تھے، تو ان کو پھر علامتی طور پہ ٹکٹ دی جاتی تھی۔ پولیٹیکل جو جدوجہد ہے وہ خواتین کی میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس پرسپیکٹو میں پھر میں نے اپنے آپ کو امپاور کیا۔ پھر میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، ایل ایل بی کیا۔ پھر میں نے ایک خاتون جب مردوں کی ڈومیننٹ سوسائٹی میں جب نام بنانا چاہتے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے تو وہ تعلیمی لحاظ سے اپنے آپ کو امپاور کرے۔ وہ جب میرے پاس پاور آ گئی نا، تو فائنینشلی پاور آنی چاہیے۔ 2-4 ایلیمنٹس ہیں، اس کے بعد آپ پولیٹکس میں سفر کرتے ہیں۔ پولیٹکس اتنا آسان کام اس وجہ سے لوگ نہیں کہتے، یہ ایک دن رات کا کام ہے۔ کچھ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں 8 to 9، 6 آور، 5 آور، یہ ہوتے 24 آور کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ہم خود اپنے پلوں سے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پیسے لگاتے ہیں نا، تو یہ جہاد، میں اس کو جہاد کے زمرے میں لے کے آتی ہوں، صدقے کے زمرے میں لے کے آتی ہوں۔ کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں جس کو میں شعور دیتا ہوں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آپ کے نیچے ہیں آپ ان کی مدد کریں، ان کو صحیح راستے پہ لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، الیکشن عام انتخابات 2018 میں ہوئے، آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس حوالے سے کیا کہنا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس دفعہ 2018 میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 5% کوٹا الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا گیا تھا جب تک آپ 5% کوٹا خواتین کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں دیں گے تب تک آپ کو نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پہلی دفعہ مجبوراً دل پہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر رکھ کے انہوں نے خواتین کو وہ دیا، اور اس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹکٹ دیا۔ ہم پہلی دفعہ اس دفعہ برسے اقتدار میں آ رہے تھے، تو اس وقت ہمارے بھی اس میں ورکنگ نہیں تھی، تو مجھے اس 5% کوٹے میں کنسیڈر کیا گیا۔ ایٹ دا 11th آور وہ کسی ریزن کی وجہ سے پھر ہم نے اپنے کسی اور کینڈیڈیٹ کو اکوموڈیٹ کیا،
تو انشاءاللہ لیکن کام تو ہم ویسے کریں پولیٹیکل الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اگر اپنا نام بنانا چاہتی ہیں تو ان کو کام کرنا پڑے گا گراؤنڈ میں رہ کے. فیس سیونگ آپ اپنے فیس دکھا کے اپنے لاہور اسلام آباد میں جا کے ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن آپ کو گراؤنڈ میں حلقے میں رہ کے رہنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میں بہاولپور میں واحد خاتون ہوں جس کا ڈیرا ہے. آپ میرے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا یہاں ڈیرا لگتا ہے, میں یہاں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. انسان کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں ہے, جذبہ ہونا ضروری ہے, اور اسی جذبے کے تحت خدمت خلق کے جذبے کے تحت میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, اپنے لوگوں کی آواز بنی ہوئی ہوں. جب تک میرے اندر سانس ہے تو یہ کام انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے, آپ سینڈیکیٹ ممبر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی, فیسز کا سننے میں آ رہا ہے کہ 25% انکریز ہو گئی ہیں. اس حوالے سے کیا ریفارمز لائی؟ کیا وائس چانسلر سے بات ہوئی؟ کسی حوالے سے ریفارمز لانے کی کیا کوشش کی گئی آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ نے خود ہی کہا سنڈیکیٹ کی ممبر ہوں. اس سے پہلے ایک میٹنگ ایک کمیٹی ہوتی ہے, FMPC کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوتا ہے, میں دونوں کی ممبر ہوں. تو اس میں میں خود موجود تھی کہ ہم لوگوں نے وہ سارے ریفارم دیکھی جس یہ سب رومرز ہیں کہ ہم نے 25% انکریز کر دیا. دیکھیں آل اوور دا پاکستان تمام یونیورسٹیز میں جو فیسز ہوتے ہیں 5%, 3%, 5%, 10% انکریز ہوتی ہیں. اور اس پرسپیکٹو اس نیریٹیو میں یہ شوشہ جو ہے پچھلے سال بھی کیا گیا کہ اسلامی یونیورسٹی کی فیسز کو زیادہ کیا گیا. وہ اس وجہ سے ان کو زیادہ لگے کیونکہ پچھلے 10 سال سے یونیورسٹیز کی فیسز کو نہیں بڑھایا گیا تھا. وہ جو ایکسپینسز کو ہیں وہ میٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اسلامیہ یونیورسٹی کے 1 لاکھ اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے ایڈمیشنز کے لیے. اب اسلامیہ یونیورسٹی کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ پہلے صرف 13,000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اسلامیہ یونیورسٹی میں, اب ماشاءاللہ 56,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اب ایڈمیشن مزید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, تقریباً ہمارا ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہم لوگ ہماری اس کی تعداد ہوگی. ہمارے 2 سب کیمپسز بن رہے ہیں, احمد پور میں بھی بن رہے ہیں, لیاقت پور میں بن رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے 4 ارب روپے سینکشن کیے ہیں احمد پور سب کیمپس کے لیے. ہمارا تو ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جہاں تک فیسوس کے حوالے سے بات ہے تو اس کو پہلی دفعہ تاریخ میں عمران خان صاحب نے 7 پروگرام کے تھرو 29 کروڑ روپے کے ہم لوگوں نے اسکالرشپس بچوں کو دیے ہیں, غریب بچوں کو اسکالرشپ جو لوگ فیس پے نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ NGO سے, بیت المال سے اور بہت سارے لوگوں کو ہم لوگوں نے اکوموڈیٹ کرایا. آپ نے سب سنا ہوگا کہ بعض دفعہ تو کہتے ہیں نا 5 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ کی فنڈنگ آ جاتی ہے اسکالرشپس کی. یہ تو ہیوج فنڈنگ آئی اسکالرشپس کے حوالے سے. میں خود وٹنس ہوں. بہت سارے لوگ, کل میرے ساتھ ایک بچی نے مجھ سے رابطہ کیا, اس کی 3 بہنیں تھیں, 4 بہنیں. اس کے والد صاحب نے کہا کہ ہم فیس پے نہیں کر سکتے. بیٹا لیکن میری بیٹی کو شوق بہت ہے ایویشن میں آنے کا اور سول انجینئر بننے کا, میری بیٹی کو بہت شوق ہے. تو میں نے فون پہ بات کی کسی جو فنڈنگ کرتے ہیں اسکالرشپس والے, NGOs والے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایڈمیشن دلائیں, ہم کرتے ہیں. دیکھیے بہت سارے یہاں پہ پاکستان تو چیریٹی کے حوالے سے نمبر 1 ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پرسپیکٹو نیریٹیو میں دیکھا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کروایا چیزیں کی. جب اس بچی کو میں نے کہا کہ آپ کا ہو جائے گا فری آف کاسٹ, اس کی ماں نے اس نے خود اس سے گلے ملے مجھے خوشی کا اظہار کیا. تعلیم تو یہاں کا زیور ہے لیکن یہ غلط افہومر ہے. ہم نے 5 to 10% وہ میں کہہ رہے ہیں جہاں فیسز 10,000 تھی وہاں 2,000 بڑھایا گیا, جہاں 25,000 تھی وہاں 27,000 کیا گیا. مطلب منیمم 1,000-2,000 کا فرق پڑا ہے. وہ بھی ہر یونیورسٹی بڑھاتی ہے. یوتھ کسی بھی ملک کا اہم اثاثہ ہوتی ہیں. یوتھ کے لیے آپ کیا ریفارمز کر رہے ہیں؟ دیکھیے یوتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی پاور ہے, اور پاکستان میں 60% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے ڈیولپمنٹ. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یوتھ کا جو لون اسکیم کے حوالے سے کیا. اس کے علاوہ میں پچھلے دنوں میں تونسا شریف میں تھی. تونسا میں ہم نے ٹیکنیکل کالج بنا رہے جس میں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے. اس میں ہم 5 لاکھ روپے فری آف کاسٹ ہم بچوں کو دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے برسر روزگار ہو سکیں. میں آپ کے ایک نالج میں اضافہ کرتی جاؤں کہ پچھلے دنوں 2020 کے اندر ہم نے 1.5 لاکھ بچوں کو ڈیجیٹل کی ہم نے ایجوکیشن دلوائی ٹیکنیکل کالجز کے تھرو, جس میں بچے امیزون کے تھرو, ڈفرنٹ کے تھرو 5 لاکھ ہم ان کو لون بھی ساتھ میں دیا. وہ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ بچے وہ ہیں وہ گھر میں بیٹھے روزگار کما رہے ہیں.
महंगाई बढ़ चुकी है, गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर जा चुकी है। पेट्रोल का रेट 126 रुपये पे पहुंच चुका है, घी 310 रुपये पे पहुंच चुका है। महंगाई बढ़ रही है, पीटीआई की लीडरशिप कमज़ोर है या कैबिनेट साथ नहीं दे रही? वजूहात क्या हैं कि महंगाई आए रोज़ बढ़ रही है? हाँ, सबसे पहले तो हम इस बात को भी कन्फेस करते हैं कि हमारे महंगाई का तो है तूफ़ान तो आया है। वो तूफ़ान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आया है। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, चीज़ों में उतार चढ़ाव की वजह से, आप खुद जानते हैं पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इस बात को जो आम बंदा है वो पे नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का, हम इमरान खान साहब अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों से, हम IMF से कर्जा लेके हम सब्सिडी, कितनी हद तक सब्सिडी दे सकते हैं। इस बात को मानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप महंगाई की बात करें, अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि हमारा जो किसान है, हमारा 70% पॉपुलेशन जो है वो देहातों के अंदर रहती है, 30% पॉपुलेशन हमारी शहरों के अंदर रहती है। 70% पॉपुलेशन जो है वो देहातों में रहती है, वो उनका जो बरसर रोज़गार है वो है ज़राअत। ज़राअत में देखें कि गंदम की कीमत जो है वो 1400 से लेकर अब 1900 तक मुतय्यन की गई। अब वो इस सारे सिनेरियो में 1100 अरब रुपए गरीब किसान के पास पैसा गया। गरीब किसान ने ट्रैक्टर लिए, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड सेल हुई, कारों की, ऑटोमोबाइल्स की बहुत ज़्यादा से रिकॉर्ड सेल हुई। ये सारी चीज़ें तो हम इस चीज़ को तो मद्देनज़र रखना चाहिए। आप देखें गन्ने के काश्तकार तो रोते रहते थे, उनको तो पैसे नहीं मिलते, आप खुद गंवाए हैं। ट्राले के ट्राले ठहरे रहते थे, 120 रुपये मन थे, उनको नहीं मिलता। आज वो 450 350 रुपये मन के हिसाब से वो बेच रहे हैं, और वो एडवांस बुकिंग के साथ बेच रहे हैं। जब कीमतें उस पर्सपेक्टिव में बढ़े, वहाँ गन्ने की कीमत बढ़ी, ऑटोमेटिकली चीनी की कीमत तो बढ़नी थी। जहाँ तक बात है गरीब लोगों के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने इसके अलावा वज़ीर ख़जाना साहब ने एक पिछले दिनों ऐलान भी किया होगा, आपने नोटिस में गुजरा होगा कि हम बकायदा तो अब सब्सिडी देंगे। अब देखिए चीज़ों की कीमतें कैसे कम हो सकती है जब हम सब्सिडी देंगे। हम जो आटा है उसका हम रेट मिनिमम 45 रुपीज़ करेंगे। इसके अलावा हम घी की कीमत को कम करेंगे। इसके अलावा हम जो दूसरी हमारी जो रोज़मर्रा की अद्वियात हैं खाने पीने की, उसको हम कम से कम करने के लिए वो भी सब्सिडी के तौर पे करेंगे। और सब्सिडी कौन देगा? सब्सिडी कर्ज़े दे के हम लेंगे। जब हम ज़्यादा कर्ज़े लेंगे तो हम मुल्क तो हमारा कर्ज़ों के अंदर जाएगा ना। तो उस पर्सपेक्टिव नैरेटिव में हम सबको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे यूथ को। हम पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें कि हम सब लोगों को तो नौकरियाँ नहीं ना मिल सकती। अमेरिका देखें, बरतानिया देखें, पूरी दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है वो सरकारी नौकरियों से तरक्की नहीं की उन लोगों ने अपना बिज़नेस किया है। तो हमारी यूथ को जो 60% पॉपुलेशन है उनको इस तरफ आना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे कि हम ये वाला बिज़नेस करें तो हमको कितना बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जहाँ तक लोन की बात है, वो लोन जो है वो इंशाल्लाह उसको हम मज़ीद आसानी पैदा करें कि पाकिस्तान अब लोन स्कीम स्टार्ट करने लगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो इसमें हम लोगों को कर्ज़े वगैरह देंगे ताकि आप लोग इस पे काम करें। जब तक रिस्क नहीं लेंगे हमारी यूथ, उस वक्त तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बतौर ख़तून पॉलिटिशियन होना किस कदर मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए मसाइल तो जब भी बंदा आगे जाता है, मसाइल तो ज़ाहिर बात है। जब आप ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं ना, तो वो ज़मीन के अंदर से जब निकलता है वो भी ज़मीन का सीना चीर के निकलता है, वो भी उसको भी तकलीफ़ होती है। इस तरह जब भी कोई चीज़ नहीं निकलती है, आगे जाता है, वो तो तकलीफ़ तो इंसान को होती है। ज़ाहिर बात है नई मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती है आगे जाने के लिए, ये एक नेचुरल फैक्ट है। एज अ पॉलिटिकल वुमेन होने के पर्सपेक्टिव में, ज़ाहिर बात है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ख़ातून को रिज़र्व सीट देने की बजाय, मैं समझती हूँ कि मेरा अपना मानना है, रिज़र्व देने के बजाय ख़वातीन को एम्पावर किया जाए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। ऑल दो मैं आपको बताती हूँ, हमारे भावपुर डिवीज़न से कोई ख़ातून ने इलेक्शन नहीं जीता। वो भी क्यों नहीं जीता? उन ख़वातीन को टिकट दे के जो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थी, जिनके वालिद, जिनके भाई वो नाअहल थे, उन लोगों को दी गई। और अगर मुल्तान के अंदर देखा जाए सेम सिनेरियो, जीजी खां में देखा जाए सिर्फ एक वाहिद खातून थी ज़रताज गुल जिसने वो जीती हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पे वो ग्रासरूट लेवल ही नहीं हम लोगों ने बनाया। मेरी तो बल्कि दरख्वास्त है इंटरनेशनल NGOs, इंटरनेशनल चीज़ों को कि आप इस चीज़ को मज़ीद, आप ह्यूमन राइट्स की तो बात करते हैं, मैं समझती हूँ ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है। मैं इसको ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन के अंडर लेके आता हूँ। अगर किसी खातून को, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है उसको अडॉप्ट नहीं करते इस इलेक्शन के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा राइट्स को स्लब किया जा रहा है।
کیا پیغام دیں گی اس عوام کو جو ابھی تک پی ٹی آئی سے متاثر ہو چکی ہے، دل برداشتہ ہو چکی ہے، فیوچر میں ریفارمس آنے والے ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گی اپنا؟ دیکھیے کبھی دل برداشتہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھی کی امید ہمیشہ رہنی چاہیے، کام ہو رہا ہے اور تبدیلی ہمیشہ آہستہ آہستہ سے آتی ہے، اور مہنگائی کا جو زور ہے انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ مایوس بالکل بھی نہ ہوں، جابس کے حوالے سے انشاءاللہ جو آپ لوگوں کو جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، وہ اس کا فرسٹ فیسز تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کو مل بھی چکے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ جیسے باہر کے ممالک میں بھی ہوتے ہیں لون دیا جاتا ہے گھروں میں، پاکستان میں تو 0.2% لوگ گھروں کا لون لیتے تھے، 0.2%، امریکہ کے اندر 30-40%، مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے وہ ماحول ہم لوگ بنا رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں، پاکستانی سوسائٹی کو سویلائز ہونا پڑے گا، ہم لوگوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، جب تک ہم لوگ ہمارے یوتھ کتاب پڑھنے کی عادت نہیں نہ ڈالے گی تو ہم کریٹیو آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں کیسے آ سکتے ہیں۔ جی آپ نے سنی گفتگو سمیرہ ملک ترجمان پنجاب حکومت کی، اپنے میزبان ندیم شفیع شکرانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔